السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی سیریز کی طرف پہلے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے اس رات کے حوالے سے اور اس جاتے ہوئے وقت کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں آج اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میں اس راستے کی رنگینیوں سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکی۔ یہاں واقعی ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایسے مناظر ہیں، وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو تمنا ہوتی ہے، جو نفس کے اوپر آسان ہوتا ہے، نفس جن چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں ایک عورت مصلی پہ بیٹھی تھی۔ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے بڑے اہتمام سے وضو کیا تھا اور نماز ادا کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مصلی کو طے کیا اور بستر پہ لیٹ گئی۔ میں نے سوچا یہ تہجد گزار ہے، پھر بھی یہ یہاں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی اتنی بھاری نیکی کو بھی الٹ دیا گیا؟ وہ کچھ دیر بعد فجر کے لیے اٹھی۔ اس نے فجر بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھی، پھر قرآن پڑھا۔ اس کے بعد وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ میرے تجسس کی انتہا نہ رہی کہ آخر یہ کرتی کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو سبھی اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے گھر کا کام کاج نپٹایا، پھر کھڑکی سے جھانکا۔ لگتا ہے وہ کسی کی تلاش میں تھی۔ باہر بغور جائزہ لے کر پھر فون اٹھایا اور کسی سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، آج تو لگتا ہے سائمہ کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی فیملی آئی ہوئی ہے۔ ہاں کافی دیر سے گاڑی باہر کھڑی ہے۔ کل تو ہمیں پتہ ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ۔ ہاں میں دیکھتی رہوں گی، پتا چلے کون آیا۔ کل میں نے جا کے ان کو خوب سنائی۔ گوگی اکیلی گھر میں تھی۔ میں نے کہا تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی گیند چھپا لی اور دینے کا نام نہیں لیتا۔ وہ منتیں کرنے پہ آ گئی کہ نہیں باجی، میرے بیٹے نے تو نہیں چھپائی، پتہ نہیں بچے کھیل رہے تھے یہیں کہیں گم ہو گئی۔ تلاش بھی کی مگر ملی نہیں۔ میں نے کہا کیسے نہیں ملی؟ میرے بچے کی اتنی مہنگی بال تھی اور وہ رو رو کے ہلکان ہو گیا۔ ایسے تو چیزیں گم نہیں ہو جاتی، ضرور تمہارے بیٹے نے چوری کی ہوگی۔ وہ کہے جا رہی تھی نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر میں نے تو خوب سنا دی۔ آئندہ کو 100 دفعہ سوچے گا اس کا بچہ چوری کرتے۔ اور پچھلے ہفتے تو میں نے پولیس بلا لی تھی ان پہ۔ انہوں نے گاڑی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کر دی تھی۔ بھلا یہ کیا ہوا؟ اپنی گھر کے آگے کھڑی کریں۔ کہتی باجی ہمارے مہمان آئے ہیں اس لیے۔ تو ہم کیا کریں بھائی؟ مہمان تمہارے آئے ہیں اور بھگتے ہم۔ اب تو لگتا ہے کوئی رشتے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک گاڑی میں کئی عورتیں اور مرد تھے جو اندر گئے ہیں۔ ویسے میں تو نظر رکھتی ہوں،
سائمہ کے طور طریقے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، دوپٹہ ڈالے ہوئے اور ایسے کالج کے لیے نکلتی ہے جیسے لوگوں کو لبھانے کا پروگرام بنایا ہوا۔ آگے سے دوسری خاتون بولی، ہاں ہاں آج کل لڑکیاں یہی تو کرتی ہیں، عشق معاشقے چلائے میں، اور ان کا کام ہی کیا ہے۔ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں ان دونوں کی زہر بھری باتیں سن رہی تھی، ہمسایوں کی جاسوسیاں کرنا، الزام تراشیاں، ان کو اذیت دینا۔ وہ پھر بولی، بڑے کنگلے سے لوگ ہیں، پچھلی عید پر میری طرف آئی تھی، ایسا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، بالکل پینڈو۔ شان نے لاسٹ ویکینڈ اپنے دوستوں کو بلایا ہوا تھا، پارٹی ٹائم چل رہا تھا، ظاہر ہے ویکینڈ ہے تو لیٹ نائٹ تک تو ہلا گلا چلے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ میوزک ذرا کم کر دیں۔ بچہ آ کے کہتا ہے دادی کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ سو نہیں پا رہی۔ میں نے کہا بند کرتی ہے میری جوتی، چلو جاؤ یہاں سے، بھاگو۔ ارے بھابھی اچھا کیا آپ نے، یہ لوگ ورنہ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ نہیں بھائی میں تو سیٹ کر کے رکھتی ہوں، اسی لیے اس کا شوہر تو ڈر کے مارے کبھی مجھ سے بات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جس چیز کو یہ بہادری سمجھ رہی تھی یہ تو اس کی بد اخلاقی تھی۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جب لوگوں نے ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جو تہجد گزار تھی، نمازیں پڑھتی تھی، مگر اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ یہ اس راستے پر کیوں ہے۔ پھر اس نے فون رکھا اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اس کی میڈ اس کے ساتھ مدد کرتی رہی، سارا دن وہ کچن میں لگی رہی۔ شام کو ان کے ہاں کوئی پارٹی تھی، لوگ شام سے ہی پارٹی کے لیے سج دھج کے آنے لگے۔ اب کی بار بھی میوزک ایسا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پتا چلا کہ بڑے بیٹے شان کی گریجویشن پارٹی ہے، مرد عورتیں سب ملے جلے بیٹھے تھے، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، خود کو نیک بھی ظاہر کر رہی ہے، پھر بھی اس کے ہاں یہ سب چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مردوں میں زوردار کہکہے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں یار یہ حوروں کے لطیفے بہت مزیدار ہوتے ہیں، ان مولویوں نے بھی تو چسکے لینے ہوتے ہیں۔ دوسرے نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ اچھا میں سناتا ہوں تمہیں ایک مزے کا لطیفہ۔ لطیفہ یہ ہے کہ جہنم میں جہنمی سارے جمع ہوں گے اور ایک جہنمی کہے گا، میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس سے آگے میں سن نہیں سکی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ مسلمان ہے جو اپنے ہی دین کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، لطیفے بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کہکہوں کی آواز فضا میں بکھر گئی۔ ایک قدرے ان میں جو بڑی عمر کا نوجوان تھا وہ بولا، اور ہمیں حدیثیں سنا سنا کے پاگل بنایا گیا، یہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی گئی، سیدھا سیدھا قرآن پڑھو وہی کافی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی یاد آ گئی کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے اس امت میں جو کہیں گے کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ دوسرا شخص بے پرواہی سے بولا، ارے چھوڑیں بھائی، یہ صرف ان مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، ہمارا بھی ایک دوست ہوا کرتا تھا، اچھا بھلا تھا، اب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بن گیا۔ محفل میں سب زور سے ہنسے۔
ارے انہی کی وجہ سے تو آج دیکھیں ہم دنیا میں کتنے پیچھے رہ گئے. اسلام کی گردان لگائی گئی ہے. دنیا کدھر سے کدھر نکل گئی ہے اور یہ اپنے 1400 سال پہلے کے فلسفے لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں مگر ہمیں دنیا بھی تو چلانی ہے. میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکی. ان کے لیے دنیا کیا تھی؟ دین سے دوری، دین پر نہ چلنا، اور ایسے لگتا تھا دین ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کی ترقیوں میں. دین پر چلنا ان کی دنیا کو خراب کرتا تھا، اس لیے یہ دین کو دور دور سے ہی دیکھنا پسند کرتے تھے. بس اس حد تک دین صحیح تھا کہ ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، اس سے آگے ان کو دین نہیں چاہیے تھا. ادھر خواتین کی طرف دیکھا تو زرق برق کپڑے پہنے ہوئے بالوں کو جھٹکے دے رہی ہیں، اونچی ہیلز کی ٹک ٹک میں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر. میں کچھ دیر کے لیے ان کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو نہ جانے کون کون سے ڈیزائنرز کے نام، لیٹسٹ کیا چل رہا ہے، اپنے پیسے کی ڈینگیں، خود کو سب سے زیادہ ماڈرن ثابت کرنے کی کوششیں، بس یہی کچھ نظر آ رہا تھا. ہر ایک ان میں سے چاہتی تھی خود کو زیادہ سے زیادہ ویسٹرنائز دکھائے. دین تو دور کی بات، انہوں نے تو اپنی قومی شناخت بھی کھو دی تھی. اسی لیے کہیں سلیو لیس تھا، کہیں ڈیپ نیک تھا، کہیں آدھی پنڈلیوں تک ننگی پینٹس، اور کہیں سینے سے انتہائی چست قمیضیں. حجاب تو دور کی بات، گلے میں دوپٹے تک نہ تھے. میں ان کو دیکھ رہی تھی اور غم سے میرا سینہ بھرا جا رہا تھا. یہ کیسی بھول میں ہے، یہ کہاں کھو چکی ہیں. یہ تمام ینگ مدرز تھی مگر کہیں سے بھی ایک ماں والی بات ان میں نظر نہیں آ رہی تھی. بچے تو اس پارٹی میں الاؤڈ ہی نہیں تھے، اور ہر ایک گویا یہ ثابت کرنا چاہتی تھی جیسے وہ ابھی تک ایک کنواری دوشیزہ ہے. اگر اس امت کی ماؤں کا یہ حال ہے تو آگے نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اگر ان باپوں کے یہ خیالات ہیں تو امت کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ میں سوچ رہی تھی کیا ان کو اپنی واپسی یاد نہیں؟ کیا یہ دنیا کے ہی بندے بن کے رہ گئے؟ کیا ان کو یہیں رہنا ہے؟ ایسے لگتا تھا یہ بھول چکے ہیں اپنا آپ بھی کہ یہ کون ہے، کس نبی کی امت ہے، کس رب کے ماننے والے. اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات کوئی صحابی بھی آ جائے اس مجلس میں تو وہ یہ ماننے سے انکار کر دے گا کہ یہ مسلمان گھرانہ ہے، جبکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھے مسلم ہیں اور اتنا ہی کافی ہے. جگہ جگہ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی اس گھر کی عورتوں کی جو پوری طرح تیار نظر آ رہی تھی. شاید کسی فوٹو شوٹ کی تھی، مگر ہر آئے گئے کی نظر ان کے بے پرد حلیوں پر پڑ رہی تھی. ایسے لگتا تھا ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ باتیں ان کے لیے بیکورڈ تھی. نعمتوں کی اس قدر فراوانی تھی کہ دنیا جہان کے کھانے چنے ہوئے تھے، مگر ایک پل کو بھی ان کو یہ نہیں خیال آتا تھا کہ یہ سب نعمتیں ہمیں کس نے دی، اور جس نے دی ہیں وہ واپس بھی لے سکتا ہے. اللہ اور رسول کا نام لینا تو یہاں ایک پرانی بات اور بیکورڈ بات سمجھی جاتی تھی. ان کے پاس اور جو بہت سے ٹاپک تھے جو دلچسپی کے تھے، اللہ رسول کے نام سے ان کو کیا تعلق؟ ایسی باتیں کرنے والا ان کے نزدیک مولوی اور ایکسٹریمسٹ کہلاتا تھا. میرے قدم اتنے بوجھل ہو گئے تھے اور دل غم سے بھرا ہوا تھا. آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے.
یہ ہے میرے نبی کی امت، یہ ہیں وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں امت کا مستقبل ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے میرے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، یہ ہے وہ امت جس کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں تاکہ دین ان تک پہنچ جائے، مگر انہوں نے تو زحمت ہی نہیں کی ہے جاننے کی بھی کہ وہ دین ہے کیا۔ یہ کہاں کھو گئے ہیں؟ میرا دل چاہتا تھا میں ایک ایک کو پکڑ کے سمجھاؤں کہ ہوش کرو، کدھر غرق ہو گئے ہو، یہ سب چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور سب کا انجام وہ ایک قبر کا گڑھا ہی ہے، پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ مگر یہ بات میرے بس سے باہر تھی، میں ان کو کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ جو کچھ میں ان کو کہنا چاہتی تھی وہ سب اللہ کے قرآن میں پہلے سے موجود تھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے، میں بول نہیں سکتی تھی مگر قرآن بولتی کتاب تھا، میں سمجھا نہیں سکتی تھی مگر میرے نبی کے فرامین ان کے پاس تھے۔ اگر یہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی سورس نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، مگر جو خود ہی اندھا بن کے رہنا چاہے اس کو کون راہ دکھا سکتا ہے؟ اگر اس امت کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو آگے کے حالات تو پھر صاف ہی نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا مگر یہاں گہما گہمی کہے میوزک کی آوازیں کچھ کم نہیں ہوئی تھی۔ بڑی بھی جو صبح سے ہمسایوں کی شکایات کرتے میں لگی رہی تھی، وہ اب خاموشی سے کمرے میں گئی، نماز پڑھ کر آ کر پھر مجلس کی رونق میں شامل ہو گئی۔ لگتا تھا نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ باقی تو کسی نے نماز پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ابھی رمضان کو گزرے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا مگر اس کی ایک رمق ذرا سا اثر بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک حسرت بھری نظر اس محفل پہ ڈالی اور وہاں سے نکل گئی۔ واقعی جہنم کے راستے پر چلنے والے ایسے ہی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ ایک جہنم ہے جو طاق میں ہے، جو غصے میں دھاڑ رہی ہے۔ ان کو اس کے لطیفے سوچتے ہیں اور وہ بکھری جا رہی ہے غضب سے۔ اس قدر غفلت کہ غفلت پہ غفلت۔ ایسے غفلت کے ماحول میں کوئی دین کی بات، کوئی نصیحت کی بات بتانا چاہے بھی تو اس کی آواز دبا دی جائے گی۔ یہاں تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں۔ یہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ ان کی آنکھ تب کھلے گی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ان کی ایکویشن میں اللہ تعالی کا نام تک نہیں۔ ہاں، نام تب لیا جاتا ہے جب اللہ کے دین کے کوئی لطیفے بنانے ہو۔ میں افسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ واقعی دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس راستے کا راہی ہے۔ یہاں تک آج کا ایپیسوڈ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں دعا اس عشرے کی۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك
إنك عفو تحب العفو فاعف عني عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. رمضان جا رہا ہے اور اس کے آخری جو دن ہیں وہ چل رہے ہیں. ہر ایک نے اپنے حسب توفیق کچھ نہ کچھ عمل کیا ہے، اور بعض لوگ تھوڑا کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کارنامے کر دیے، ہم نے تو عبادت کا حق ہی ادا کر لیا، اس سے اچھا تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ لوگ اپنے دل میں بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آئی ایم گڈ، اور اب اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے کافی نیکیاں تو کر لی ہیں. تو یعنی ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے رمضان کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، عید قریب آ رہی ہے، ہم ویسے ویسے ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. گناہوں کے معاملے میں بھی، اس سے بچنے کے معاملے میں بھی ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، اور نیکی کرنے کے معاملے میں بھی یوں لگتا ہے جیسے تھک گئے نیکیاں کر کر کے. اور نیک لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ لوگ جو دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں. تو یعنی نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تیری شان کے لائق تو تھی نہیں، پتہ نہیں اب یہ میں نے کر تو لی ہے، آگے قبولیت کا شرف پایا یا نہیں. اس کا مطلب ہے نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ جو غرور یا یہ جو ایک فیلنگ آنے لگتی ہے نا کہ بس میں نے بہت اچھا کر لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تھوڑے بہت گناہ ہو بھی جائیں گے نا تو اب کوئی ایسی فکر کی بہت زیادہ بات نہیں. اور جو وہ ریلیکس ہونے لگتا ہے نا، ریلیکس ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اٹس اوکے، میں تو راتوں کو بھی جاگی، میں نے تو روزے بھی پورے رکھ لیے. نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، نیک لوگ ڈرتے ہی رہتے تھے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک قدم جو ہے جنت کے اندر اور ایک باہر ہو، تب بھی یہ مجھے ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں میں اندر جا سکوں گے نہیں. جب تک انسان جنت تک نہیں پہنچ جاتا نا، وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں آئی ایم گڈ ناؤ، میں نے تو لیلۃ القدر بھی پا لی ہوگی، اور میں نے تو فلاں جگہ پہ ختم قرآن بھی اٹینڈ کر لیا، اتنی تراویحاں بھی پڑھ لی. اچھا وہ لوگ اتنے نیک ہوتے تھے، ان کو تو نہیں یہ باتیں سوچتی تھی، ہمیں کیوں فوراً ایسے ہونے لگتا ہے؟ اس وجہ سے پھر ہم نا گناہوں سے بچنے کو بھی اتنی پریشانی نہیں اس کے اوپر ہمیں ہوتی کہ ہم نے بچنا ہے کسی گناہ سے. اب ہو جائے کوئی بات نہیں، اب عید آ گئی ہے نا، رمضان تو ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے جو لوگ تھے، نیک جو لوگ تھے نا، وہ ڈرتے ہی رہتے تھے. محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے نا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہتے میں نے اللہ کی کتاب میں ایک آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد مجھے چین نہیں ہے، میں اس کو سوچ کے روتا ہوں. اور وہ آیت کیا ہے کہ ان کے سامنے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی. یعنی یہ نہ ہو کہ میں اب سمجھتا رہوں کہ آئی ایم گڈ، اب میں تو بس یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اور میں تو بس اب تو میری پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہو گئی اور اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، اور اب تو میں سیدھا بس جنت کا ہی جانے کی دیر رہ گئی ہے. کیا پتا سامنے وہ کچھ آ جائے جس کا سوچا ہی نہ ہو. سوچا یہ تھا کہ بس سب اچھا ہونا ہے، لیکن کچھ اور سامنے آ گیا. ہمارے اسلاف اس بات سے بہت ڈرتے تھے، اس آیت کو جب پڑھتے تھے بہت روتے تھے کہ ہم یہاں سمجھے بیٹھے ہوں کہ ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم بس پار ہو جانا ہے، ہمیں تو آنا ہی جنت کے فرشتوں نے لینے آنا ہے، ان کو دوسرے تو آنے ہی نہیں. کیا پتا نیت کی خرابی کہیں آ گئی ہو، کیا پتا کہیں ریاکاری ہو گئی ہو، کیا پتا کوئی تکبر کی بات ہو گئی، کیا پتا کہ کسی کو حقیر سمجھ لیا ہو، کیا پتا کوئی احسان جتا دیا ہو. تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھے بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ ہم کوئی اور ہوں. آپ کو پتا ہے جو ہماری جیسے ریپوٹیشن ایک دنیا میں ہوتی ہے نا، اس طرح آسمانوں پہ بھی ہماری ریپوٹیشن ہے. جی ہاں، فرشتوں میں ایک ہماری ریپوٹیشن ہوتی ہے، ایک شہرت ہوتی ہے. جیسے آپ کو زمین والوں کے بارے میں، آپ کسی کے بارے میں بھی سوچیں، آپ کسی کا بھی، ایک دم آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کی بات ضرور آئے گی. جیسے مثلا کسی کا آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت ہیلپ فل. کسی کا آپ سوچتے ہیں تو آپ کو آتا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہی اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کسی کے ساتھ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائے وہ تو بہت جھگڑالو، بہت ہی کچھ اس کو بات ہی نہ بری لگ جائے ورنہ شامت آئے گی. کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ بہت گیونگ، اتنی سخی، اتنی سخی. مطلب آپ دیکھ لیں نا، ہر ایک کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک دم کوئی چیز پاپ اپ ہوتی ہے، آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. وہی اس کی ریمارکیبل کوالٹی ہے، وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. تو یہ تو ہم نے اپنے بارے میں خود ایک پرسپشن قائم کیا ہوتا ہے نا. اب بعض دفعہ لوگوں کی تعریفوں سے بھی ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے کیا کیا دیا کہ ہاں تم اس ایج کے اندر اتنی نیک ہو گئی ہو اور تم حجاب بھی لے لیتے ہیں، تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم نے پتہ نہیں کیا کارنامے کرنے. جب بھی میں اسلاف کی باتیں پڑھتی ہوں نا تو اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن کیا کریں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی ویسا ان جیسا ملتا ہی نہیں، تو اس لیے کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کر لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا اس نے کارنامہ کر لیا. حالانکہ تو فرائض میں سے ہے، یہ تو کرنا ہی چاہیے ایک مسلمان کو. مثلاً ہے کہ کوئی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا فرض روزے رکھتا ہے تو اس نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، یہ اس کا فرض تھا، یہ اس کو کرنا ہی تھا. کوئی جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ ضروری ہی تھا. کوئی حق حلال کی کمائی کھا لیتا تو یہ تو کرنا ہی تھا اس کو. لیکن ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر بھی اتنا نیک سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک پارسا ہی نہیں، اور یہ نیکی کا زوم ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. اور جب ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے زوم میں ہم پاتے ہیں نا تو پھر دنیا حقیر لگنے لگتی ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں نا، دنیا کے جتنے بھی دوسرے انسان ہیں، یہ سارے ہمیں حقیر معلوم ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جتنی کہ میں نیک ہوں. اسی طرح اپنی چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے لگتے ہیں، اور لوگوں کی ذرا ذرا سی غلطی بھی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے تو بہت بڑے گناہ کبیرہ کر دیے اور ہم دیکھو کتنے پارسا ہیں. تو ہمارے اسلاف ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ اس طرح اپنے اعمال کو دیکھتے تھے. ابو محمد زاہد کہتے ہیں کہ ایک جنازے کے ساتھ میں چلا تو داؤد طائی بھی میرے ساتھ تھے. جب ہم قبرستان پہنچے تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو وہ فرمانے لگے جو شخص اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو نا، اس کے لیے دور کا سفر یعنی آخرت کا آسان ہے. یعنی جو اللہ کے جو وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی سے اگر ڈرتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کے لیے سفر آسان ہوگا. اور جو دنیا کی امیدیں لمبی رکھتا ہے
اس کا عمل سست ہو جاتا ہے. اور جو آنے والی یعنی موت جو بہت قریب ہے اس کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتا. پھر فرمایا یاد رکھو جو چیز بھی تمہیں تمہارے رب سے اپنے اندر مشغول کر دے وہ منحوس ہے. یعنی جس نے اپنے آپ میں کنزیوم کر دیا، اللہ کو بھلا کے تمہیں اپنے آپ میں ہی لگا لیا، وہ چیز منحوس ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دنیا اور آخرت دونوں کے کچھ بیٹے ہیں. اگر تم سے ہو سکے تو دنیا کے بیٹے بننا، آخرت کے بیٹے نہ بننا. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہو سکے گا. یعنی ایک دن ایسا آئے گا ہم چاہیں گے نا کہ ہم کچھ بولیں، منہ ہی نہیں کھلے گا، منہ ہماری کنٹرول سے باہر ہوگا. ہم چاہیں گے نا ہم ہاتھ سے اشارہ کر لیں، ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہوگی. ہم چاہیں گے نا کہ ہم آنکھوں سے ہی کچھ بتا دیں تو آنکھیں تو پتھرا چکی ہوں گی. ہم یوزڈ ہوئے اس کے نا کہ ہم جب ہاتھ ہلائیں ہاتھ ہلے گا، ہم جب زبان کھولیں گے زبان چل پڑے گی، ہم جب اٹھ کے جانا چاہیں گے تو چل پڑیں گے. لیکن کیا سوچتے ہیں ایسے دن کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں، بولنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا باڈی پارٹ آپ کی نہیں سن رہا. تو یہ اسی طرح نہیں چلتا رہے گا. ایک دن یہ جسم جو ہے نا ہماری سننا بند کر دے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کا خیال آتا ہے تو تعجب ہوتا ہے مجھے، میں حیران ہوتا ہوں. ایک وہ جو دنیا میں امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کے تعاقب میں ہے، موت اس کے پیچھے لگے یہ دنیا کی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے. دوسرا وہ جو اللہ سے غافل ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے غافل نہیں. تیسرا وہ جو منہ کھول کھول کے ہنستا ہے کہ لگاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے. اللہ اکبر. یعنی اس نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، وہ منہ کھول کھول کے ہنس رہا ہے. کبھی اس کو خیال ہی نہیں شاید آیا. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہتے جو مجھے بہت غمگین کرتی. پہلی چیز تو کہ میرے ساتھی دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. دوسری چیز جو مجھے غمگین کرتی ہے موت کی فکر. اور تیسری چیز کہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں گا اور میرا اس کے بعد ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلمان فارسی، صحابی رسول. مگر ہم نے آخرت کو صرف امیدوں پہ چھوڑا ہوا ہے کہ امید ہے کہ وہاں پہ ہم پاس ہو جائیں گے، جبکہ عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں. وہ عمل کرتے تھے اس کے باوجود ڈرتے تھے، ہم عمل نہیں کرتے اس کے باوجود بے خوف ہیں نہ ڈر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بے وقوف ہے جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے بیٹھا رہتا ہے. ہاں کہ نہیں کچھ ہو ہی جائے گا وہاں پہ، ریلیکسڈ ہے. یہاں تو یوں لگتا ہے کہ بڑی کمائیاں کر لی ہیں اس لیے اتنے ریلیکس ہیں، یا پھر شاید آخرت کا معاملہ بہت آسان سمجھ لیے کہ وہاں پہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں. اللہ کی قسم ایک ملک کا بارڈر بھی کراس کرنا ہونا تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ سارے کاغذ میں لائی نہیں ہوں یا نہیں، پھر بھی بارڈر والے کہیں روک نہ لے چاہے میرے پاس سب پیپرز بھی ہیں. اس کی ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے آخرت کی بارڈر کو سلامتی سے کراس کرنے سے زیادہ دنیا کے بارڈر کراس کرنے کی فکر ہوتی ہے. یعنی آخرت کا اتنا بھی ہمیں خوف نہیں اور اتنی بھی ہمیں فکر نہیں. دنیا میں اللہ رحم کرے جیل میں جانے سے سب اتنا ڈرتے ہیں، لیکن اگر قبر جیل بن گئی وہاں پہ تاریکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ دنیا میں پولیس کس کو پکڑ لے اس سے کتنا خوف آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پولیس ہے، فرشتے، وہ مجرم کے طور پہ اریسٹ کریں تو اس سے کوئی خوف نہیں آتا. یہاں پہ ہم اتنا ڈرتے ہیں ہائے کوئی ڈاکو نہ آ جائے، چور نہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے.
کوئی آ کے مار نہ دے، کوئی حملہ نہ کر دے، اتنا ڈرتے ہیں نا. لیکن وہاں کی کسی منزل سے ہمیں ایسے خوف نہیں آتا کہ ہم رو پڑیں اور ہمیں اتنی فکر ہو جائے اللہ میرا کیا بنے گا، میں پل سے راتوں کیسے کراس کروں گی، میں اپنی کتاب کس ہاتھ میں لوں گی، میرے میزان میں نیکیوں بدیوں کا کیا حالات ہوں گے، سورج جب قریب ہوگا تو میرا اس وقت کیا حال ہوگا. نہیں، ان چیزوں کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی. زیادہ یہ فکر ہے کہ پولیس نہ پکڑ لے، کوئی مقدمہ نہ میرے اوپر بن جائے. ان چیزوں کی زیادہ فکر ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بصرہ کے جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو صبح شام ہر وقت ایک لمبے سفر پہ جانے کے لیے تیار بیٹھا، اور سفر کے لیے توشہ جو ہے، توشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جو سامان ہوتا ہے نا جو سفر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، توشہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے اس کے پاس. اللہ اکبر. نہ کوئی سفر کا سامان، نہ کوئی سواری، کچھ بھی اس کے پاس نہیں. اور اس کو ایسے مولا کے پاس جانا ہے جو نہایت عادل ہے اور بڑا کریم ہے اور لوگوں کے درمیان وہ فیصلے کرنے والا ہے. یہ کہہ کر وہ بہت رونے لگے. کہتے میں نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے لگے کہ میں نے نہ تو دنیا کے چھوٹنے پر میں رو رہا ہوں، نہ موت سے گھبرا کے رو رہا ہوں، بلکہ اپنی عمر کے اس دن پہ رو رہا ہوں جس دن میں کوئی نیک عمل نہیں کر پایا، جو نیکی سے خالی رہ گیا. خدا کی قسم مجھے اپنے سامان سفر کی کمی رلا رہی ہے، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور بہت مشقت والا ہے اور اس میں بہت ساری گھاٹیاں ہیں اور میرے پاس سامان نہیں ہے. اور اس سفر کے سارے مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم. اتنی خوبصورت بات ہے نا یہ. اللہ اکبر. شیخ شنقیطی نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جنت کے بارے میں کہ عرضها السماوات والارض، اس کا جو عرض ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. کہتے ہیں تیرے اوپر افسوس ہے کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور تجھے اس میں ایک کونا بھی نہ مل سکے رہنے کو، اتنی بڑی جنت میں، تو واقعی پھر تم لوزر ہی ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ راستہ ہمارے لیے آسان کرے. آج کی دعائیں دیکھتے ہیں. پہلی دعا وہ ہے جو کہ ہم اپنے اندر سے نفاق کو مٹانے کے لیے کریں، اپنے اندر سے ریاکاری کو دور کرنے کے لیے کریں، کیونکہ کوئی عمل بھی نفاق کے ساتھ، منافقت کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ قبول نہیں ہوتا. تو اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. وعملی من الریا، اور ریاکاری سے میرے عمل کو پاک کر دے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کی خیانت کو دور کر دے. فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ بے شک تجھے پتا ہے آنکھوں کی خیانت کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتا ہوتا، لیکن تجھے پتا ہے یا اللہ. اور جو آج کا ذکر ہے یہ اتنا زبردست ذکر ہے کیونکہ اس ذکر کو کر کے آپ دعائیں کیا کر. اس میں عزم ہے، اس میں دعا کی قبولیت کی خوشخبری ہے کہ جو یہ کہے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض
یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو اس کو آپ پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر آپ دعائیں کریں. تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارا یہ پروگرام تھرو آؤٹ رمضان الحمدللہ الاحسان ٹی وی پہ پاکستان میں دیکھا جاتا رہا ہے، اور انہی کی طرف سے الحمدللہ ختم قرآن انشاءاللہ تعالی آج دوپہر 1 بجے نیو یارک ٹائم کے مطابق ہوگا. آپ لوگ ضرور جوائن کریں. الاحسان ٹی وی کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام براڈ کاسٹ کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں کم ہی چینلز ایسے ہیں جو واقعی دین کی خدمت کے جذبے سے اٹھیں اور حق بات کو آگے پہنچانے کی کوشش میں لگے ہیں. تو ضرور ہمیں ایسے چینلز کو سپورٹ کرنا چاہیے، فائنینشلی بھی، اپنے صدقات کے ذریعے بھی کرنا چاہیے، اور ویورشپ کے ذریعے بھی کرنا چاہیے، تاکہ یہ چینلز چلتے رہیں اور یہ کام ہوتا رہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے صدقہ و خیرات کو بھی قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے ان راتوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی نیکی کے موقع دے، آگے بھی ہم سے نیکیاں کروا لے. ہماری توفیق نہیں، اللہ تعالیٰ کروا لے. آپ پتہ ہے نیکی قبول ہونے کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی یہ جو نیکیاں آپ نے کری ہیں رمضان میں قبول ہوئی کہ نہیں، تو اس کا ایک سائن ہے. وہ سائن کیا ہے؟ آپ کو میں دنیا کی مثال سے بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کسی جگہ پہ کوئی پروجیکٹ سبمٹ کراتے ہیں نا، تو اس کے بعد کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کو آپ کا کام پسند آیا؟ کہ وہ آپ کو ایک اور پروجیکٹ دیتے ہیں. پھر اب وہ بھی آپ اچھا کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک اور پروجیکٹ مل جاتا ہے. یہی نشانی ہوتی ہے نا ایکسپٹنس کی. اسی طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر تو قبول ہوئی ہوگی نا، آپ کو اور نیکی کے موقع ملنا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ کے لیے ڈورز کھلنا شروع ہو جائیں گے نیکی کے، اور آپ نیکیوں میں بڑھیں گے. کوئی اور نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ وہ کر لیں گے، اور نیکی اس میں شامل ہو جائیں گے. اس طرح آپ آگے بڑھیں گے نیکی میں. اور اگر نہیں قبول ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا کام صحیح نہیں تھا. تو پھر پروجیکٹ آگے سے نہیں ملتے نا. جب کوئی خراب کام کر کے دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ تو کوئی ٹھیکہ نہیں دیتا، تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. پھر انسان اسی ڈگر پہ ہوتا ہے جس پہ رمضان شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے مواقع بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچا کے بھی رکھے، اور ہمیں اخلاص نیت دے کے رکھے، اور تکبر سے اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے جن سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.